الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ میرے سامعین و ناظرین، میرے عزیز طلبہ، قرآن حکیم کی جن 30 آیات سے بذریعہ تحریف مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے، ان پر ہم نے اپنے 36 محاضرات میں تفصیلی رد کیا ہے۔ ان کے وجوہ استدلال کو بھی مفصل بیان کیا اور ان کے ابطال کو بھی مفصل۔ ابھی ہم آخر میں ان 3 مجالس میں ان آیات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلی مجلس میں 7 آیات کا اور دوسری میں 7 کا، اب آخری مجلس میں بقیہ آیات کا خلاصہ۔ تو عرض یہ ہے کہ 15ویں آیت ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے۔ 16ویں آیت ہے انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ یہ سورہ یونس کی 24ویں آیت ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یہ 17ویں آیت ثم انکم بعد ذلك لمیتون۔ یہ سورہ مومنون کی 15ویں آیت ہے۔ آگے 18ویں آیت الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ 19ویں آیت ہے وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام۔ آگے 20ویں آیت ہے وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ آگے 21ویں آیت ہے والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ تو ان آیات پہ مختصر کلام یہ ہے کہ ان میں اللہ نے مختلف مراحل بیان کیے ہیں اس دنیا میں مختلف مخلوقات کی زندگی کے۔ بعض جگہ انسان کے مراحل بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں کہ اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت آئی، پھر بڑھاپا آ گیا۔ بعض آیات میں دنیا کی پوری زندگی کو، یعنی یہاں جو نباتات ہیں، جو لوگ ہیں، جو چوپائے ہیں، اس دنیا کی جو رونق ہے، اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے مرزا صاحب کی کہ عیسیٰ کا کہیں استثناء نہیں۔ او اللہ کے بندو، عقل کے کورو،
اللہ تبارک و تعالی جب عیسیٰ کے لیے مستقل آیات نازل کر چکے ہیں اور محبت قرآن متواتر احادیث سے بیان کر چکے ہیں، تو پھر بھی استثناء نہیں۔ استثناء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک عام حکم ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ عیسیٰ کا استثناء ہے کہ اس کو صرف عورت سے پیدا کیا۔ آدم کا استثناء ہے، اس کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا۔ حوا کا استثناء ہے کہ اس کو بغیر عورت کے پیدا کیا۔ تو یہ استثناء قرآنی آیات میں موجود ہے، آپ کو مگر ایمانی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ چلیں آگے، اب 21ویں آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اب اس سے طرز استدلال یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا پوجے گئے وہ سب مردہ ہیں، اس لیے عیسیٰ بھی مردہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول دیکھو، اس کا پہلے دیکھو کہ سیاق میں یہ واقعہ ہوئی ہے، یہ مکی آیات ہے، اور اس کا شان نزول یہود و نصارہ پہ رد نہیں، ان پہ رد ہے جو مکے میں رہتے تھے، اور وہ تو جانتے نہیں تھے یہود و نصارہ کون ہے۔ دوسری بات، اگر مخلوق پر اموات کا لفظ آتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس وقت مردہ ہے۔ خود نبی کریم کو اللہ نے فرمایا انکا میتون، اب آپ پہ میت کا لفظ آیا، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور آپ کے دشمن جو زندہ تھے ان پہ آیا، تو میت کے لفظ کا اطلاق یہ کسی کے اس وقت مردہ ہونے کی نشانی نہیں۔ اس کا جواب ہو گیا۔ 22ویں آیت ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ یہ 3 مرحلے ہیں، پیدائش کے بعد تمہیں رزق دی، تمہیں پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسی سنت پہ میں داخل ہیں۔ کیا؟ پیدائش، رزق، موت، پھر زندہ، یہ 4 مرحلے جو ہیں، یعنی زندگی کے بعد 3 ہیں اور اس سے پہلے 1 ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمر طبعی کا تصور یہ الحاد ہے، اسلامی تصور نہیں۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے اگر استثناء نہیں ہے تو پھر یہ تو معلوم ہے کہ اجل سے پہلے کسی کو موت نہیں آئے گی، یہ اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ تو عیسیٰ کی جب اجل آئے گی وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آگے 23ویں آیت ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے تمہیں موت آئے گی۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی؟ ان کا موت سے استثناء نہیں ہے، مگر اس عام اللہ کی سنت سے استثناء ہے، وہ اللہ کی قدرت میں داخل ہیں۔ معجزات، عام سنت کے معجزات بھی یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے جسے ہم سنت عادیہ کہتے ہیں کہ 2 مرد و عورت پھر بچہ پیدا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے اس کی کہ بغیر مرد و عورت کے پیدا، جیسے ہم نے آپ کو آدم کی مثال دی، یہ بھی اسی کی سنت ہے کہ بغیر مرد کے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ تو یہ اللہ کی سنتوں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں، صرف یہ ہے کہ ایک کام معجزہ ہے اور دوسرا معجزہ نہیں، عادی سنت ہے۔ ایمانی نگاہ یہ ہے کہ مومن اللہ کے معجزات کو بھی مانے اور اسے بھی اللہ کی قدرت کے تابع سمجھے، اور اسے سنت کے خلاف نہ سمجھے۔ آگے پھر 24ویں آیت
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس سے مرزا صاحب کا اطلاق یہ ہے، استدلال یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی لوگ اللہ کے بندوں میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں، اسی لیے وہ مرنے کے بعد صالحین میں شامل ہوئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا ذکر، نہ ان کی وفات کا ذکر، ان آیتوں میں سے کسی آیت میں نہیں۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ سورہ فجر کی جو آیات ہیں تینوں، کہیں ذکر نہیں۔ اور حضرت مسیح کے بارے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، قرآن کریم ناطق ہے، بول بول کے کہہ رہا ہے، لوگوں عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ کی توفی ہوئی، ظالموں سمجھو، ایمان لاؤ، کہ عقل کے اندھو مانو، قرآن پکار رہا ہے، حدیث رسول تمہیں دعوت دے رہی ہے، ایمان لاؤ اس بات پہ کہ اللہ نے عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ ایمانی مسئلہ ہے، عقلی نہیں۔ پھر تیسری گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کا قیاس یا رائے زنی قرآنی نصوص کے خلاف ہے، حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، اور شرعی نصوص کے خلاف قیاس حجت نہیں بلکہ واجب الرد ہے۔ پھر وفات کے بعد لوگ علیین میں جائیں گے یا سجین میں جائیں گے۔ اگر وفات کے بعد ہی اللہ تعالی جنتوں جہنموں اور جزا اور دین اور بدلے کا سلسلہ شروع کر دیں تو پھر قیامت کا کیا مقصد ہے؟ سوچیں عقل سے، عقل کے اندھو سوچو کہ یوم الدین، وما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ ہے قیامت کا دن، جس دن اگلے اور پیچھے جمع ہوں گے، جس دن اللہ تمام رسولوں کو اور امتوں کو جمع کرے گا۔ کیا مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے؟ عقل سے سوچو، نہیں ہوتا۔ آگے 25ویں آیت ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی وہ اس سے دور رہیں گے، یعنی جہنم سے دور رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ اور ان کے لیے اللہ نے وہ کچھ پیدا کیا ہے جو ان کا جی چاہے، اور ہر طرح کے عیش اور مزے میں رہیں گے۔ اب اس آیت سے کیسے وہ ثابت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اور مسیح کب داخل ہوئے جنتوں میں؟ مرنے کے بعد میں، تو ثابت ہوا وہ وفات شدہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اس پہ بات کر دی کہ جنت و جہنم، جزا و سزا، دین، بدلہ، یہ قیامت کو ہوگا۔ آگے 26ویں آیت ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس سے بھی یہ وہی طریقہ استدلال ہے کہ جنتوں میں اہل تقوی کب داخل ہوں گے؟ وفات کے بعد۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے صالحین کے گروہ میں مل جانے کی خبر سے ان کی وفات ثابت ہوئی۔ ہم نے اسی پہ یہ بات کہی ہے کہ یہ آخرت کا ذکر، اس کو دنیا کے ساتھ ملا لینا، یہ کھلی تحریف ہے، کھلا انحراف ہے، یہ کھلا سبیل المومنین سے عدو ہے۔ 27ویں آیت آگے دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے صاحب کہتے ہیں
کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کی نفی ہے۔ کیوں کہ حضور کے بارے میں اللہ نے خبر دی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو جب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی خاتم کے بعد کسی کے نبی بننے کی نفی پہ نص قطعی ہے، اس لیے مرزا صاحب نبی نہیں، اس پہ نص قطعی ہے۔ اور نبی خاتم سے پہلے جس کو نبوت مل جائے اس کے آنے کی اس میں نفی نہیں، نہ اس کے خلاف ہے۔ کیوں کہ آنے والے کے رفع پر دلائل ہیں شریعت میں اور ان کے نزول پر دلائل ہیں شریعت میں اور ان کی دوبارہ آمد پہ دلائل ہے۔ آگے چلیے 28ویں آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مامور کیا اہل کتاب سے پوچھنے کا، کہ پوچھو اہل کتاب سے۔ تو اب نزول کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں تو اہل کتاب میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلیا نے جو آنا تھا تو اس کا مثیل یحییٰ آ گیا، لہذا عیسیٰ کا مثیل میں ہوں، اس لیے مسیح وفات پا چکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا رد ہر عقل مند آدمی خود بہت سمجھتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ اپنے وعدوں میں جھوٹا ہو، نہ اللہ ایسا ہے کہ اگر یہ کہے کہ ایلیا آئیں گے تو اس کی جگہ یحییٰ آ جائے، کہیں ذکر نہیں اس کا۔ یہ مرزا صاحب کی فرضی بات ہے اور محرف بائبل سے ان کا حصہ دار ہے، اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر پوچھو اہل کتاب سے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں الحمدللہ پوری بصیرت کے ساتھ علم ہے کہ ان کا رفع ہوا، وہ آسمان پہ زندہ ہیں، وہ نازل ہوں گے۔ اس لیے اس علم کی صورت کے بعد سوال کرنا یہ جہالت ہے۔ 29ویں آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو رسول دیں اس کو پکڑو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اب جب اللہ نے ہمیں رسول سے لینے کا حکم دیا تو ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں، اعمار امتی، یہ جو حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت زمین پہ جو شخص بھی زندہ ہے 100 سال بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دو حدیثیں جب ہم نے اس آیت کی روشنی میں جمع کی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ عیسیٰ فوت شدہ ہے۔ اندازہ کر لیں، نہ قرآن کی آیت میں عیسیٰ کا ذکر ہے نہ ان دونوں حدیثوں میں۔ پھر دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث جس میں 60-70 سال کی عمر بتائی گئی، اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی وہ عمریں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ از جن سے امت نہیں، از جن سے انبیاء۔ بس جواب ہو گیا۔ اور پھر جو دوسری حدیث ہے اس پہ ہے کہ زمین پہ اس وقت کوئی نہیں، عیسیٰ اس وقت کہاں تھے؟ آسمان پہ، تو ان کا خود ہی استثناء ہو گیا۔ مگر یہاں مرزا صاحب نے ایک پچر لگائی ہے، اس لیے کہ ان کا دل بھی کہتا تھا کہ عیسیٰ آسمان پہ ہے، وہ اعتراف کرتے تھے کہ عیسیٰ آسمان پہ ہے، اور ایک عرصے تک ان کا ایمان بھی یہ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ جن سے زمین میں سے ہیں، یہ پچر لگا دی، تو عیسیٰ جن سے زمین سے ہیں، اس لیے ان کا استثناء نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ زمین کی قید
یہ لگائی کہ اس وقت جو زمین پہ ہیں تو عیسیٰ اس وقت آسمان پہ تھے، اور پھر یہ اندر سے جو آپ کا بول رہا ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کا رد ہے، اس کا قرآن کی اس حدیث کی نص میں ذکر نہیں کہ جو جن سے ارض سے ہو، یہ ہے کہ زمین پہ اس وقت جو ہے۔ بہرحال اس کا بھی جواب ہو گیا۔ 30ویں آیت ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ اس پہ مرزا صاحب کی تحریف کھلی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کی طرف سے جو مطالبہ تھا کہ آپ آسمان پہ جائیں، تو آپ نے کہا کہ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی انسان جسد عنصری سے آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ بھی نہیں گئے، اس لیے وہ فوت شدہ ہے۔ اب اس تحریف کا جواب یہ ہے کہ کھلی تحریف ہے یہ، اور مرزا صاحب کی عادت یہ ہے وہ جس آیت کے جس ٹکڑے کو، جس حصے کو پکڑ لیتے ہیں، وہ نہ اس کے پہلے کو پڑھتے ہیں نہ بعد والے کو۔ اب ایمانداری سے دیکھیں کہ اس سے پہلے کفار کے 6 مطالبات کا ذکر ہے، اور 6 مطالبات قرآن کی ان آیات میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم زمین سے چشمے نکالو، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، چشمے نکالو۔ اچھا جی، یا کیا ہو، او یکون لک جنت من نخیل وعنب، آپ کے لیے کھجوروں کے باغات ہوں، انگوروں کے باغات ہوں، اس کے نیچے نہریں بہتی، یا یہ کہ آسمان کے کسی حصے کے پہ ہم پہ اتارو، اس کو گراؤ، اس کو جیسے تم کہتے ہو، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اتارو ہم پہ، عذاب کا مطالبہ کیا۔ اور یہ بھی اس میں تھا کہ یا آپ آسمان پہ چاہیں، اور یہ بھی نہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، تمہارے مطلق جانے پہ ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا، حتیٰ کہ آپ وہاں سے ہم پہ ایک کتاب اتاریں اور اس کتاب کو ہم پڑھ بھی سکیں۔ یہ مطالبات تھے قرآن کے۔ اب آگے سنیے اصل جواب اور علمی بات۔ اب اصل میں اللہ تعالی قرآن مجید کو اترنے کے بعد اور بشر کے اندر اس ابدی معجزے کے ہونے کے بعد تربیت انسانوں کی یہ کر رہے ہیں کہ معجزات اللہ اپنی مرضی سے نبی کو دیتا ہے، اور سابقہ انبیاء سے بھی جب کفار نے اپنی مرضی کے معجزات مانگے تو ان پہ بھی اللہ نے اسی طرح رد کیا، ورنہ اللہ ہر معجزے پہ قادر ہے۔ اللہ نے موسیٰ کے ہاتھوں زمین سے چشمے نہیں اتارے، اللہ نے سابقہ قوموں پہ صاعقہ اور ہولناک آوازوں سے انہیں برباد نہیں کیا، اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل ہیں، مگر اللہ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ معجزات اللہ کی قدرت میں داخل ہیں۔ نمبر 2، بشر کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ سے اپنی مرضی کے معجزات مانگے، یہ انسانوں کا کام نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انہیں نبی کے ہاتھ پہ جیسا معجزہ چاہے ذکر کر دے۔ اور آخری بات یہ کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے جو رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہے، ایسا معجزہ ہے اور ابدی معجزہ ہے اور قیامت تک معجز رہے گا، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں مزید کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک توجیہی حکم اپنے بندوں کے نام جو قیامت تک رہے گا کہ اے لوگو، قرآن کے ہوتے ہوئے تم مزید معجزات کو کیوں طلب کرتے ہو میرے پیغمبر سے۔ تو یہ ہم نے 30 آیات پہ مختصراً خلاصہ بھی بتا دیا
اب آپ سن لیں غور سے کہ ان سب چیزوں کو بڑی تفصیل سے ہم نے اپنی کتاب محاضرات مکیہ میں بیان کیا ہے. تو آپ اس کے 15ویں سے لے کے 26ویں تک اس کی تفصیل پائیں گے اور 27 میں اس کا خلاصہ ہے. تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے، اور جو لوگ علم دوست ہیں، جو تحقیق دوست ہیں، جو ان مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہماری اس کتاب کو ہماری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. محاضرات مکیہ، اور عربی میں ہے المحاضرات المکیہ. ان کے بھی یہی محاضرے ہیں 15 سے 26 تک، اور پھر 27 میں خلاصہ. اب ہم نے اپنی کوشش کر دی، آگے ہدایت اللہ کے قبضے میں. انک لا تہدی من احببت، حضور کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دے سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابنائے ملت اسلامیہ کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور ابنائے قادیانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی روشنی تک پہنچائے، اور وہ بھی اس امت مسلمہ کا حصہ بن جائیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو؟ احمدیہ مسلم کمیونٹی. تو مسلم کمیونٹی وہ ہے جو اللہ اور اس کی طرف سے آنے والی کتاب کو اللہ کی مراد پر مانے. اسی لیے ہم نے ان آیات کی شرح کی ہے، اور جناب رسول اللہ اور ان سے آنے والی ہر ہدایت کو رسول اللہ کی مراد پر مانے. اسی لیے ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی پیش کیا. تو ہماری استدعا ہے اور اللہ سے دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.